الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی سورت کی آخری آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ سورت فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ ان میں سے 3 کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ آج آپ کے سامنے انعام یافتہ لوگوں کا جو چوتھا طبقہ ہے، مختصر طور پر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں میں پہلے انبیاء اکرام ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ صالحین ہیں۔ نام صالح رکھنے سے بندہ صالح نہیں بنتا، بلکہ صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ان کا طریقہ کار، ان کا راستہ، ان کے اعمال اپنانے پڑتے ہیں۔ صالحین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کے نام پر وقف کی ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص ہدیہ کے طور پر تربوز لے کر آیا، تو علماء کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔
تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تربوز کھانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو علماء نے کہا اس بارے میں تو احادیث میں موجود نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ تو اس اللہ والے نے یہ چیز واپس کر دی یہ بات کہہ کر کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ معلوم نہیں کہ انہوں نے چھری کے ساتھ اس کو کاٹ کے کھایا ہے یا ہاتھوں کے ساتھ توڑ کے کھایا ہے۔ اگر ہاتھوں سے توڑ کے کھایا ہے، میں چھری کے ساتھ کاٹتا ہوں تو سنت کے خلاف ہے، اور اگر چھری سے کاٹا ہے اور میں ہاتھ سے کاٹ کے کھاتا ہوں تو پھر بھی سنت کے خلاف ہے، لہذا میں کھاتا ہی نہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اس ہدیے کو واپس کر دیا۔ تو ان کو کہتے ہیں صلحاء۔ اور یہ بڑی محنت کے بعد اور بڑی ریاستوں کے بعد جا کر یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ابتدائے سلوک میں کم سے کم جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ 200 مرتبہ ہے، اور انتہا کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ یعنی انسان اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ اور ہر وقت اس کی زبان سے ذکر جاری رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ مستجاب الدعا ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج تو ہر کوئی بیٹھا ہے مستجاب الدعوات بن کر، کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تو سب کی سننے والا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ کام ہوگا تو اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صلحاء کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بشتی زیور کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک قوم آئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ والے نے بددعا دی ہے اور اس کی بددعا سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہم کھانے پینے کو ترس رہے ہیں۔ آگے تو آپ ان کو راضی کریں کہ وہ
ہماری معافی قبول کر لیں۔ چونکہ حضرت خود بھی بڑے اللہ والے تھے، معمولی ہستی نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو بلوایا، تو انہیں کہا تم کیسے اللہ والے ہو کہ تم نے ان کو بددعا دے دی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے انہوں نے اتنا ستایا کہ زبان سے نہیں میری دل سے بددعا نکلی ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی ان کے لیے دعا کر دو۔ تو اس اللہ والے نے کہا اب دعا کرنے کو دل بھی نہیں کرتا ہے، اتنا انہوں نے مجھے ستایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر رحم پیدا فرمائیں، یہ اجڑ چکے ہیں۔ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا کہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ پھر حضرت نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں۔ کہا یہ ہو سکتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو نے جو عذاب ان کے اوپر مسلط کیا ہے اللہ والے کو دکھانے کی وجہ سے، وہ عذاب ان سے ہٹا دے۔ تو اس اللہ والے نے آگے سے کہا آمین۔ اس کے بعد ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ تو سامنے نظر نہیں آتا کہ یہ کون ہے جس کو ہم ستا رہے ہیں، یہ کون ہے، لیکن جب اس کے دل سے ہائے نکلتی ہے تو پھر روتے ہیں جی، چیخے مارتے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں جی، ہمیں آزمائش کے لیے ہم ہی اللہ کو ملے تھے، تو تم نے کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا؟ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک سزا ہوتی ہے۔ ہر بیماری آزمائش نہیں ہوتی۔ جس بیماری میں انسان صبر کرتا ہے وہ آزمائش ہے۔ کیونکہ اللہ جب آزمائش بھیجتا ہے تو ساتھ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور جو سزا ہوتی ہے اس پہ آدمی واویلا مچاتا ہے، شور کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش نہیں ہوتی، یہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سزا سے محفوظ کرے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ صبر کو چھین لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھا طبقہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ صالحین ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنی ضروریات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے میں وہ کوشاں رہتے ہیں، ان لوگوں کو صالحین کہتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں جو دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ یہ 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے نبیوں کا، دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا، اور تیسرا طبقہ ہے شہداء کا، اور چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ آگے سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع ہوگی، اور ساتھ ساتھ موقع مناسبت سے جو موضوع آئے گا وہ بھی ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، حسن تیرا ہے، حسینوں میں ادا تیری ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، میں بھی تو راضی ہوں جس میں رضا تیری ہے، تیرا ہو کے کتھے سرنو جو کاواں اے میرے اللہ، تیرا ہو کے کتھے سرنو جو کاواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ، تیرے در تو کیڑی شے منگے ملدی نہیں میرے مولا، تیرے در تو کیڑی شے منگے ملدی نہیں میرے مولا، کہ دے لئی غیر دے ترلے میں پاواں اے میرے اللہ، کہ دے لئی غیر دے ترلے میں پاواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ، تو انیاں نعمتاں تے دشمناں نو بھی عطا کرنا، تو انیاں نعمتاں تے دشمناں نو بھی عطا کرنا، میں تیرا ہاں تیرا ہی صداواں اے میرے اللہ، میں تیرا ہاں تیرا ہی صداواں اے میرے اللہ، تیرے محبوب تو صدقے تیرے محبوب تو واری، تیرے محبوب تو صدقے تیرے محبوب تو واری، صلاتاں تے سلامانت پہنچاواں اے میرے اللہ، صلاتاں تے سلامانت پہنچاواں اے میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ، شفاعت آپ دی مل جاوے مینو دن قیامت دے، آمین کہہ دیں بلند آواز سے، شفاعت آپ دی
مل جاوے مینو دن قیامت دے عمل اے ہو جے کر کے میں جاواں اے میرے اللہ عمل اے ہو جے کر کے میں جاواں اے میرے اللہ بروز حشر بھر کے جام کوثر خود پلا دے ول بروز حشر بھر کے جام کوثر خود پلا دے ول بہشتاں وچ انہاں دے نال جاواں اے میرے اللہ بہشتاں وچ انہاں دے نال جاواں اے میرے اللہ تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ گناہگاراں سیا کراں عمل کوئی بھی نہیں پلے گناہگاراں سیا کراں عمل کوئی بھی نہیں پلے او آکھن میں تینوں لے کے جاواں اے میرے اللہ او آکھن میں تینوں لے کے جاواں اے میرے اللہ تیرا کھاواں پڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ سفیدے کچھ بھی نہیں پلے کرے اناز کس گلے سفیدے کچھ بھی نہیں پلے کرے اناز کس گلے جے پھر آقا بنا جھلے کدھر جاواں میرے اللہ جے پھر آقا بنا جھلے کدھر جاواں میرے اللہ تیرا کھاواں بڑا حمداں ثناواں اے میرے اللہ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی